بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ عنوان جو آپ کے سامنے مجھے رکھنا ہے وہ ہے توحید کے اثرات انسانی زندگی پر۔ جیسے ابھی یہاں پر تقریباً جتنے لوگ موجود ہیں ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم توحید پرست ہیں، ہم توحید کے ماننے والے ہیں، ہم توحید کا اقرار کرتے ہیں اور ہماری زندگی میں توحید پائی جاتی ہے۔ اب اگر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میری زندگی میں توحید ہے تو اس کا اثر کیا ہے میرے اوپر؟ جیسے کہ انسان اگر اچھا کھانا کھاتا ہے تو کھانے کا اثر اس کی زندگی میں نظر آتا ہے، اچھی باڈی نظر آتی ہے، خوبصورت نظر آتا ہے، دوائیوں کا استعمال کرتا ہے تو اس کا اثر نظر آتا ہے، بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی اثر انسان پر نظر آتا ہے۔ ویسے ہی توحید اگر آپ مانتے ہو تو آپ کی زندگی میں توحید کا اثر نظر آنا چاہیے کہ کیا ہے اثر میری زندگی میں، کیا فائدہ ہے میری زندگی میں، کیا تبدیلی ہے میری زندگی میں کہ دوسروں کی زندگی میں وہ تبدیلی نہیں ہے پر میری زندگی میں ہے۔ میں توحید کو مانتا ہوں اس لیے میری زندگی میں یہ تبدیلی ہے۔ اور ایک بڑی مختصر سی ایک چیز آپ کے سامنے یہ بھی ذکر کر دوں کہ الحمدللہ جب بھی کہیں تقریر کے لیے جانا ہوتا ہے اور توحید کے عنوان پر بات ہوتی ہے تو وہاں پر مجھے اپنے والد محترم کا وہ معاملہ بھی یاد آ جاتا ہے کہ میرے والد کا تعلق جین مذہب سے تھا۔ میں چھوٹا تھا تب انہوں نے اسلام کو قبول کیا صرف اور صرف توحید کی بنیاد پر۔ اور آج آپ سوچئے کہ اللہ رب العالمین جب دین کا کام لینا چاہتا ہے تو کہاں سے اٹھا کر لاتا ہے اور دین کا کام لیتا ہے۔ آپ بیٹھے ہیں، آپ میں سے بہت کم لوگ اپنے بچوں کو علماء یا عالم بنا پائے، اللہ نے چاہا تو کہاں سے اٹھایا، دین کا سکھایا، عالم بنایا اور آج دین کا کام لے رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سب سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ آپ کے یہاں پر آنے کا اتنا لمبا سفر کرنے کا میرا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ میرے جانے کے بعد میں یہ سن سکوں کہ تقریر میں مزہ آیا۔ میں مزے دینے کے لیے یہاں نہیں آیا ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ اس تقریر سے آپ نے کیا سیکھا اور میں نے کیا سیکھا، آپ کی اور میری زندگی میں تبدیلی کیا ہوئی، اور آپ میں سے اگر کچھ لوگوں نے بھی جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اگر عمل کر لیا تو انشاءاللہ میرا آنا بھی کامیاب، یہ پروگرام کامیاب اور آپ کا آنا بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم لوگ گفتار کے تو غازی ہیں، بولتے بہت ہیں پر ہمارے عمل میں دین نہیں پایا جاتا۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم دونوں کمیونٹی کو دیکھتے ہیں، میرا پورا خاندان ایک طرف، جب میں انہیں دیکھتا ہوں اور مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو تعجب ہوتا ہے کہ مسلمان کے پاس وہ دولت ہے جسے خود مسلمان نہیں پہچانتا۔ عقیدے کی دولت، ایمان کی دولت، اسلام کی دولت، رب پر یقین کی دولت کہ جس سے خود مسلمان نہیں پہچانتا کہ اللہ نے اسے کیا دے دیا ہے۔ تو پیدا ہوا، تیرے ماں باپ نے بچپن میں تجھے سکھا دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو نے کلمہ پڑھ لیا پر تجھے یہ احساس نہیں ہے کہ کلمہ کیا ہے، تجھے احساس نہیں ہے کہ توحید کیا ہے، تجھے احساس نہیں ہے کہ عقیدہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اگر چاہتا تو شرک کی گندگی میں پیدا کر سکتا تھا، پر اللہ نے اگر صحیح عقیدہ دیا، اللہ نے اگر ایمان دیا، اللہ نے اگر توحید دی تو اللہ کا شکریہ ادا کرو الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے توحید پرست بنایا، اللہ نے مجھے صحیح عقیدہ دیا ہے، اللہ نے مجھے شرک سے بچایا ہے، اللہ نے شرک کی گندگیوں سے بچایا ہے۔ اس بات پر ایک مومن کو، مسلمان کو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ توحید کیا ہے؟ عقیدہ کیا ہے؟ وہ توحید کہ جس کے لیے اللہ رب العالمین نے انسان اور جنات کی تخلیق کی۔ حالانکہ یہ موضوع تفصیل کے ساتھ شیخ معراج ربانی آپ کے سامنے رکھیں گے، میں اسے صرف اشارے سے بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ ذاریات میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ،
کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی وحدانیت کے لیے پیدا کیا ہے، توحید کے لیے پیدا کیا ہے، عقیدے کے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ انسان دنیا میں پیدا ہونے کے بعد توحید کو پہچانے، ایک اللہ کو پہچانے، اپنے خالق کو پہچانے، اپنے مالک کو پہچانے، اپنے رب کو پہچانے۔ میں تم سے روزی نہیں چاہتا، میں چڑھاوا نہیں چاہتا، بلکہ اللہ تو وہ ہے، رب تو وہ ہے جو دینے والا اور سخت پکڑ کرنے والا ہے، وہ رزق کا مالک ہے، وہ رزق کا دینے والا اور عطا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی روزی کا دینے والا نہیں ہے۔ تو انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد ہے توحید۔ دنیا میں انبیاء کے آنے کا مقصد ہے توحید۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر قوم میں رسولوں کو بھیجا، اور ان کے بھیجنے کا صرف ایک مقصد تھا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور طاغوت کی عبادت چھوڑ دو، اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت چھوڑ دو۔ ایک اللہ کی عبادت کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کا سلسلہ چلایا۔ اللہ رب العالمین نے توحید کی اہمیت کو بتانے کے لیے قرآن کو نازل کیا، آسمانی کتابوں کو نازل کیا۔ ابھی ایک چھوٹا سا طالب علم آپ کے سامنے یہی تو کہہ رہا تھا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دیجئے وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ اللہ اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، یعنی وہ اولاد کا محتاج نہیں، وہ ماں باپ کا محتاج نہیں، اور اس کے کوئی برابر نہیں، اس کے کوئی برابر نہیں۔ میں بڑا اس مقام پر یہ بھی افسوس ظاہر کروں کہ ہم مسلمان کلمہ تو پڑھ لیا، توحید کی باتیں تو کر لی، پر اصل میں ہم قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہی نہیں۔ اور میں نے سٹارٹنگ میں آپ سے کہا اور آپ نے انشاءاللہ کہا کہ آپ عمل کرو گے، اور میرا مقصد ہرگز یہاں تقریر کرنا نہیں ہے، میرا مقصد عمل ہے۔ پہلا عمل جو میں آپ سے چاہتا ہوں، جو میں نے خود کیا اور جہاں میں تقریر کرتا ہوں وہاں یہ بات میں رکھتا ہوں کہ اللہ کے لیے قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کی عادت بنائیے۔ کون کون کریں گے عمل انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کر اللہ کو حاضر ناظر جان کر بولنا کہ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے۔ اور میں یہ نہیں کہتا ہوں ایک پارہ پڑھ لو، 10 پیج پڑھ لو، 5 پیج پڑھ لو، 1 پیج تو پڑھ سکتے ہو نا۔ اپنا معمول بنا لو کہ روزانہ صبح اپنے کاروبار پر لگنے سے پہلے، خواتین اپنا معمول بنا لے کہ اپنے گھر کے کام پہ لگنے سے پہلے 1 پیج ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھنا، اپنی زندگی کے اندر آیا ہوا انقلاب دیکھنا کہ اللہ رب العالمین نے کیا کتاب تمہیں دی ہے جس کتاب کی اہمیت کو تم نے نہیں سمجھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بتا رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر مسلمان قرآن کو ترجمے سے پڑھ لے تو بتائیے وہ شرک کرے گا، وہ غیروں کے در پر جائے گا، اولاد مانگنے کہیں اور جائے گا، کاروبار کی تلاش کہیں اور کرے گا کہ میرا رب جب صاف صاف کہہ رہا ہے وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی والد نہیں، کوئی اولاد نہیں ہے، اور کوئی اس کے برابر بھی نہیں ہے، تو جب وہ اکیلا ہی ہے تو مجھے اس اکیلے کو پکارنا ہے، اس رب کو پکارنا ہے۔ اگر بندہ توحید کو اور عقیدے کو سمجھ لے تو زندگی سے شرک کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور یہی وہ توحید ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے اتنا بڑا فرمان، اتنی بڑی بات ہمیں ارشاد فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، کہ ابن آدم اگر تو دنیا کا ہر گناہ لے کر آ جا اور شرک نہیں کرے گا، میں دنیا کی مغفرت لے کر تجھ سے ملوں گا، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں تیری خطاؤں کو معاف کر دوں گا، میں تیری لغزشوں کو معاف کر دوں گا، میں تیری خطاؤں، گندگیوں، غلاظتوں کو معاف کر دوں گا، بس شرک کر کے مت آنا، غیر اللہ کی عبادت کر کے مت آنا، اللہ کے سوا کہیں سر مت جھکانا، اللہ کے سوا کہیں ہاتھ مت اٹھانا، اللہ کے سوا کہیں اولاد مت مانگنا، اللہ کے سوا کہیں کاروبار مت مانگنا۔ اگر تو شرک نہیں کر کے آئے گا میں دنیا کی مغفرت لے کر تجھ سے ملوں گا اور انشاءاللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ تھی تمہید۔ میری عادت ہے کہ میں جب کہیں تقریر کرتا ہوں تو پوائنٹس کی شکل میں بات کرتا ہوں تاکہ باتیں آپ کے ذہن میں رہ جائیں، کچھ باتیں کم سے کم آپ یہاں سے لے جائیں۔ اب اگر میں پوائنٹس کی شکل میں بات کروں کہ توحید کا اثر میری زندگی پر کیا ہوتا ہے، اگر میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، اگر میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتا ہوں، اگر میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، تو اس سے میری زندگی کے اندر اثر کیا آئے گا؟ سب سے پہلا اثر یہ کہ میں اپنے رب کی عظمت کو پہچان جاؤں گا۔ آج کا جو یہ مسلمان ہے نا،
بڑا غافل ہے، وہ اپنے خالق کو پہچانتا ہی نہیں ہے، اپنے مالک کو پہچانتا ہی نہیں ہے، اپنے رب کی عظمت کو جانتا ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ جو قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ وہ اللہ تعالیٰ جو قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں غیب کی کنجیاں ہیں، وہ سمندر کی گہرائیوں کو جانتا ہے، زمین کی گہرائیوں کو جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ اس ساری زمین پر جتنے درخت ہیں ان درختوں سے اگر کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ سوچئے نہیں، آپ تصور کر کے دیکھیے کہ توحید کا اثر میری زندگی پر کیسا آنا چاہیے کہ مجھے سب سے پہلے اپنے رب کی پہچان ہو جانا چاہیے کہ میرا رب درختوں سے گرنے والے پتوں کو بھی جانتا ہے، میرے دل کے حسد کو نہیں جانتا، کسی کو مٹانے کے لیے کی گئی سازشوں کو نہیں جانتا، غیبت چغل خوریوں کو نہیں جانتا، میرے حرام کو نہیں جانتا، میرے اندھیرے کو نہیں جانتا، میرے چھپائے ہوئے گناہوں کو نہیں جانتا۔ یقیناً میرا اللہ جانتا ہے، پر یہ کب پتا چلے گا؟ جب میں اللہ کی عظمت کو پہچانوں گا، جب اپنے رب کو پہچانوں گا۔ اور رب کو کیسے پہچانوں گا؟ جب میں رب کی توحید کو مانوں گا، جب میں عقیدے کو مانوں گا، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کو مانوں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کیوں کہتا ہے؟ کیا تم آسمان کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کیسے اونچا رکھا ہے؟ کیا تم زمین کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کیسے بچھایا ہے؟ کیا اپنے جسم پر غور نہیں کرتے کہ اللہ نے تمہیں کیسے بنایا ہے؟ کیا پیٹ میں رہنے والا بچہ کیسے بڑا ہوتا ہے؟ کبھی اس پر غور نہیں کرتے؟ اگر بندہ صحیح معنوں میں توحید کو جانے جائے تو وہ اپنے رب کی عظمت کو جانے جائے گا، رب کی بڑائی کو جان جائے گا، رب کے رب ہونے کو جانے جائے گا، رب کی طاقت اور قوت کو جان جائے گا، اور اس کے بعد اس کی زندگی کے اندر حلال ہوگا اور وہ اپنے آپ کو حرام سے بچائے گا۔ توحید کے اثرات میں پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے رب کو پہچانتا ہے، اپنے خالق کو پہچانتا ہے، اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اپنے پیدا کرنے والے کو جانتا ہے، پیدا کرنے کے بعد جس جسم کو چلانے والے کو جانتا ہے۔ کب؟ جب وہ رب کی توحید کو پہچانتا ہے۔ اب اگر یہاں پر ہم غور کریں ایک ایک پوائنٹ کو رکھنے کے بعد، کیا میں اپنے اللہ کو پہچانتا ہوں؟ میرے عمل میں حلال پایا جاتا ہے؟ میرے دماغ میں غیبت آنے کے پہلے میرا دل ڈرتا ہے؟ میں جب کسی کے لیے سازش کرتا ہوں میرا دل ڈرتا ہے؟ حرام کے پہلے میرا دل ڈرتا ہے؟ اگر ڈرتا ہے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ڈرتا اس کا مطلب میں نے عظمت کو بھی نہیں پہچانا، پہچاننے میں ٹائم لگے گا۔ میں نے توحید کی بات تو کر لی، میں نے اپنے آپ کو اہل الحدیث میں سے شمار کر لیا، اپنے آپ کو اہل حدیث مان لیا، پر میں نے اصل معنوں میں اپنے رب کو ابھی پہچانا ہی نہیں ہے، ابھی رب کو پہچاننا باقی ہے۔ دوسرا اثر یہ آتا ہے کہ بندے کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے، اطمینان آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ذاک طعم الایمان، یہی ایمان کی لذت ہے۔ کس کو ملتی ہے ایمان کی لذت؟ ایمان کا سکون کس کو ملتا ہے؟ من رضی باللہ ربا، جو رب کو رب کے اعتبار سے مان لے، نبی کو نبی کے اعتبار سے مان لے، اور دین اسلام کو دین کے اعتبار سے مان لے، اگر رب کی ربوبیت کو جان لے تو اللہ تعالیٰ بندے کی زندگی میں سکون ڈال دیتا ہے، اطمینان ڈال دیتا ہے۔ کیسے؟ جیسے کہ انسان توحید کا ماننے والا ہے، توحید کی بات بھی کرتا ہے اور اپنی زندگی میں توحید کو شامل بھی کرتا ہے۔ اس کی شادی ہو گئی، 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، 3 سال گزر گیا، بچے نہیں ہو رہے، اطمینان کے ساتھ رکا ہوا ہے۔ وہ اللہ سے مانگ رہا ہے، وہ دعائیں کر رہا ہے، وہ تہجد پڑھ رہا ہے، وہ روزے رکھ رہا ہے، وہ نیکیاں کر رہا ہے، کیونکہ اس کا ایمان اللہ پر ہے نا، اس لیے اس کو اطمینان ہے کہ دے گا تو اللہ ہی۔ لیکن جس کا ایمان اللہ پر نہ ہو، توحید اور عقیدہ نہ ہو، مجھے کوئی آ کر کہے گا ارے آپ کے یہاں پر لڑکا بیٹا بیٹی نہیں ہو رہا ہے، آپ فلاں جگہ جاؤ اولاد ہو جائے گی، ہمارا فلے بڑا رشتہ دار کو ہو گئی، چلا وہاں پر، یہاں نہیں ہوا وہاں چلے جاؤ، چلا وہاں پر، یہاں سے یہ لاؤ وہاں سے وہ لاؤ، دوپٹہ لے کر آؤ، مٹکے لے کر آؤ، یہ کرو وہ کرو، کبھی بھی مشرک اطمینان کے اندر نہیں ہوتا، اور توحید پرست ہمیشہ اطمینان کے اندر ہوتا ہے۔ کاروبار چالو کر لیا، 1 سال دکان نہ چلے، یہ کر لو وہ کر لو، یہ نقش وہ نقش، اسے یہ پتا ہے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس کے دل میں اطمینان ہوتا ہے۔ توحید پرست کو رب العالمین دوسرا اثر جو اس کی زندگی کے اندر دیتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ اطمینان ڈال دیتا ہے، سکون ڈال دیتا ہے، پیس ڈال دیتا ہے۔ وہ اللہ کے علاوہ کہیں اور جاتا نہیں، بھٹکتا نہیں، راستے بدلتا نہیں۔ شادی کے بعد اگر 10 سال بھی بچے
نہ ہو. وہ کہتا ہے میرا رب عطا کرنے والا ہے, جب چاہے گا دے گا. ابراہیم کو بڑھاپے میں دیا تھا, زکریا کو بڑھاپے میں دیا تھا. میرا اللہ چاہے تو بنا اسباب کے پیدا کرے گا. وہ مریم کو بنا اسباب کے اولاد دے سکتا ہے, وہ مدعے دینے کی بھی طاقت رکھتا ہے. وہ بھروسے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا رہے گا, مانگتا رہے گا, اور اس کی زندگی کے اندر اطمینان رہے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ اطمینان کس کو دیتا ہے؟ جس شخص کی زندگی کے اندر رب العالمین پر مضبوط بھروسہ ہوتا ہے, رب العالمین اسے اطمینان اور سکون دیتا ہے. پر کب؟ جب توحید کو سمجھا ہو, توحید کو پہچانا ہو. میں ایک مثال نہیں ہوں کہ میں اپنے والد کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں کہ وہ اسلام میں آئے صرف توحید کو دیکھ کر, صرف ایک اللہ کو دیکھ کر. اللہ رب العالمین کے بارے میں جو عقیدہ قرآن بتاتا ہے, جو حدیث میں بتایا گیا ہے, ویسا عقیدہ آپ کو رب کے بارے میں کہیں نہیں ملے گا. کئی لوگ صرف توحید کی بنیاد پر اسلام کو قبول کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے اندر برکتوں کو ڈالا ہے, توحید کے اندر اطمینان کو ڈالا ہے, توحید کے اندر سکون کو ڈالا ہے. پر افسوس یہ کہ خود مسلمان اس عقیدے کو پہچان نہیں پایا, اس توحید کو پہچان نہیں پایا, اپنے رب کو پہچان نہیں پایا, رب کی ربوبیت, رب کی الوہیت کا احساس نہیں کر پایا. اسی لیے وہ بھٹک رہا ہے, دروازے بدل رہا ہے, راستے بدل رہا ہے, غیروں سے مانگ رہا ہے, اور اس کے بعد لگتا ہے کہ وہاں سے ملے گا, ورنہ یہاں سے تو ملنے والا نہیں. تو اللہ تعالیٰ دوسرا اثر یہ دیتا ہے کہ بندے کی زندگی کے اندر رب العالمین سکون ڈال دیتا ہے. تیسرا اثر یہ آتا ہے شخصیت, پرسنالٹی بہت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے. پھر ڈر نہیں رہتا دل میں, کسی کے لیے کوئی ڈر نہیں رہتا. توحید پرست اللہ کے سوا کائنات کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا, شخصیت مضبوط ہوتی ہے. اگزامپل اگر میں آپ کے سامنے رکھوں, حضرت یوسف علیہ السلام, اللہ کے نبی تو سب سے بڑا اگزامپل ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اگر تمہارے لیے کوئی زندگی آئیڈیل اور نمونہ ہے تو وہ زندگی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. پر آپ حضرت یوسف کو دیکھو, جیل میں ڈال دیے گئے, کوئی جرم نہیں کیا تھا, جیل میں ڈال دیے گئے. جیل صعوبتوں کا گھر, پریشانیوں کا گھر, ٹینشن کا گھر. پر اندر میں توحید ہو تو شخصیت کتنی مضبوط ہے کہ توحید کا متوالا کیسا ہوتا ہے, اس کے دل میں کسی کا ڈر کیوں نہیں ہوتا ہے. کہ حضرت یوسف کو جب جیل میں ڈالا گیا, دو لڑکوں نے آ کر بات چیت کی تو سب سے پہلے ان کے سامنے توحید کی بات کر رہے ہیں. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے دونوں میرے ساتھیوں بتاؤ, یہ اتنے سارے معبود جو تم نے بنائے ہیں وہ بہتر ہیں یا ایک اللہ رب العالمین. شخصیت کیسی مضبوط ہو جاتی ہے کہ جیل میں ہے اور اس کے بعد بھی عقیدہ توحید کی بات کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری قوم کے سامنے کھڑے ہیں, قوم ڈرانے کے لیے آئی ہے, ہمارے معبود تمہارا یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. اس حالت میں حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے غیروں کے نام پر ڈرا رہے ہو اور تم اس اللہ سے نہیں ڈر رہے ہو جس کے ساتھ تم شرک کر رہے ہو. میں اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والا نہیں. آگ کو جلایا گیا تھا, آگ میں ڈالنے کی تیاری بھی تھی, بظاہر تھا کہ اب آگ میں جائیں گے اور جلا کر مار دیے جائیں گے. پر عقیدہ توحید نے شخصیت کو ایسا مضبوط بنا دیا تھا کہ اس حالت میں بھی کہہ رہے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اللہ ہمارے لیے بہترین کارساز ہے اور وہ سب کرنے کی طاقت رکھتا ہے. وہ ہے تو کسی کا ڈر اور کسی کا خوف نہیں. آج امت کی یہی تو حالت ہے, جاسوس بنے بیٹھے ہیں, غیروں کی صفوں میں کھڑے ہیں, جگہ جگہ قدموں میں جھک رہے ہیں, غیروں سے عزتیں مانگ رہے ہیں, جبکہ تمہارا رب قرآن کے اندر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ساری عزت ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت کا دینے والا بھی اللہ اور ذلت کا دینے والا بھی اللہ. اگر اندر میں توحید ہو تو بندہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا. یہی تو عقیدہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تو بڑے بچوں کو سکھاتے تھے, بچوں کو بتاتے تھے, یا غلام, اے بچے, کچھ سکھا رہا ہوں, یاد رکھنا میری باتوں کو. اور باتیں کیا؟ احفظ اللہ یحفظک. تو اللہ کے دین کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اللہ کے دین کی حفاظت کر, ہر جگہ رب العالمین کی مدد کو تو پائے گا. اور اینڈ میں جو عقیدہ بتایا کہ اگر بندہ توحید پرست ہو تو اس کی شخصیت کتنی مضبوط ہونا چاہیے, بتایا کہ وَعَلَمْ, جان لے کہ اگر یہ ساری امت جمع ہو کر تجھے ایک فائدہ دینا چاہیں, اللہ نہ چاہے تو فائدہ نہیں دے پائیں گے. اور یہ ساری امت جمع ہو کر تجھے ایک نقصان دینا چاہے, اللہ نہ چاہے تو نقصان نہیں دے پائیں گے. سوچئے کیا عقیدہ دیا اللہ نے ہمیں. افسوس مسلمان کاش عقیدے کو سمجھ لے کہ رب کہہ رہا ہے, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ساری کائنات مل کے ایک فائدہ دینے کی طاقت نہیں رکھتے اور ساری کائنات جمع ہو کر ایک نقصان دینے کی طاقت نہیں رکھتے, تو میں کیوں جاؤں گا غیروں کے دروں پر,
کیوں جاؤں گا عزت مانگنے؟ کیوں جاؤں گا خود کو ذلیل کرنے؟ کیوں جاؤں گا اپنے دین کو ذلیل کرنے؟ کیوں جاؤں گا قوم میں جاسوس بننے کے لیے، منافق بننے کے لیے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ مومن کی زندگی میں اگر عقیدہ ہو تو اس کی شخصیت بڑی مضبوط ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھا ہے نا، بدر کا مقام، طاقتیں سامنے کھڑی ہیں، 1000 کی تعداد ہے، 313 مسلمان ہیں، سامنے سب کچھ ہے، ادھر صرف ایمان ہے، اور آخری وقت میں، رات کے وقت میں رب سے کہہ رہے ہیں اے اللہ، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ جو وعدہ ہے وہ پورا کر۔ شخصیت مضبوط ہے، تجھ پر یقین ہے، سامنے طاقت ہے، پر تیری مدد پر یقین ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَإِسْتَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، کہ اللہ کے نبی جب آپ اللہ سے مدد مانگ رہے تھے، اللہ نے جواب دیا، ریپلائی دیا کہ میں 1000 فرشتے بھیج کر آپ کی مدد کروں گا۔ اللہ وہی ہے، طاقت وہی ہے، قوت وہی ہے، غلبہ وہی ہے، تم مانگنے والے وہ نہیں ہو جن کے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مدد کرتا ہے۔ توحید کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندے کی شخصیت مضبوط ہو جاتی ہے۔ آج ہم ڈرپوک قوم، بزدل قوم، ہر جگہ ڈرنے والے، ہر جگہ خوف کھانے والے، ہمارے یہاں تو صفوں میں ایسے ایسے موجود ہیں، کئی بار تو ہمیں ہی مشورہ دے دیتے ہیں کہ مولانا آپ داڑھی تھوڑی چھوٹی رکھا کرو، سفر میں ذرا دھیان رکھا کرو، اب لیڈیز کو لے جاؤ تو برقع تو پہنانا ہی بند کر دو، ماحول بہت خراب چل رہا ہے۔ لیکن جب اندر میں توحید ہو اور یہ عقیدہ ہو کہ ساری کائنات جمع ہو کر ایک فائدہ دینے کی اوقات نہیں رکھتی، ساری کائنات جمع ہو کر ایک نقصان کا اوقات نہیں رکھتی، میرا رب چاہے تو ہوگا ورنہ کچھ نہیں ہو سکتا، یہ عقیدہ ہے توحید۔ یہ توحید کا عقیدہ ہے کہ جب بندے کے دل میں ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ عقیدہ توحید کے کچھ اثرات صرف آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس عقیدے کے مطابق ہماری زندگیوں کے اندر برکتیں عطا کرے گا، وہ اثرات عطا کرے گا اگر ہم اس اثر کو اپنی زندگی کے اندر لائیں گے۔ ایک اور اثر کہ رب العالمین توحید سے رہنے والوں کی زندگی میں امن بھی ڈال دیتا ہے، سکون بھی ڈال دیتا ہے۔ اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے نا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، کہ یقیناً وہ لوگ جو توحید پر قائم رہتے ہیں، عقیدے پر قائم رہتے ہیں اور اپنے عقیدے کے ساتھ شرک کی آمیزش نہیں کرتے ہیں، شرک کو شامل نہیں کرتے ہیں، ایسی زندگیوں کو اللہ امن سے بھر دیتا ہے، سکون سے بھر دیتا ہے، اطمینان سے بھر دیتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہوگا مال کم بھی آئے اگر توحید ہو تو سکون رہتا ہے، کاروبار کم بھی رہے، گاڑی چھوٹی بھی رہے، گھر چھوٹا بھی رہے، کرائے کا بھی رہے، اگر توحید ہو نا تو بندے کو سکون رہتا ہے، میرا رب ہے نا میرے ساتھ، میرا اللہ ہے نا میرے ساتھ، میرا خالق ہے نا میرے ساتھ۔ اگر یہاں نہیں وہ جنت میں محل عطا کرے گا انشاءاللہ، جنت کی نہریں عطا کرے گا انشاءاللہ، جنت میں آن ڈیمانڈ جو مانگوں گا میرا رب مجھے عطا کرے گا، پر کب جب اندر میں توحید ہو، عقیدہ ہو۔ عقیدہ بندے کو سکون دیتا ہے، امن دیتا ہے۔ رب العالمین نے عقیدہ توحید کے اندر انتہائی زیادہ امن و امان کو رکھا ہے۔ اگر بندہ عقیدہ توحید کو سمجھ لے، رب العالمین اس کی زندگی کے اندر امن و سکون رب العالمین پیدا کرتا ہے۔ ایک اور اثر زندگی میں آتا ہے، تکلیف، مصیبت، بیماری، پریشانی، قرضہ، ٹینشن، ان ہر حالت کے اندر اللہ تعالیٰ صبر دیتا ہے، صبر۔ آپ نے دیکھا ہے اللہ کے نبی کی زندگی کو، ہم بار بار کہتے ہیں کہ ان کے جیسی زندگی بنانا چاہیے، ان کے جیسی زندگی۔ کیسی تھی زندگی ان کی؟ آج ہمیں مل جائے تو ہم تو ذرا میں پریشان ہو جاتے ہیں، لون بھی لے رہے ہیں، حرام کے بزنس بھی کر رہے ہیں، دھوکے دے کر کاروبار کر رہے ہیں، جھوٹ بول کر کاروبار کر رہے ہیں، دکان مکان پر قبضے کر رہے ہیں، بہن بیٹیوں کے حق دبا کر بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا چاہیے، ہمیں عقیدہ مضبوط رکھنا چاہیے۔ رب توحید پرست کو انتہائی زیادہ صبر دیتا ہے تکلیفوں کے اندر۔ کیوں؟ کہ اگر جب مجھے یہ پتا ہو وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ مصیبت دینے پر آ جائے کوئی ہٹانے والا نہیں، اور اللہ انعام دینے پر آ جائے کوئی روکنے والا نہیں۔ اب سوچئے آپ، اللہ تعالیٰ نے 2 جملوں میں پورا عقیدہ ہی مجھے سکھا دیا کہ اس عقیدے کا اثر میرے اوپر کیا آئے گا، کہ اگر کوئی بھی مصیبت ہے تو دینے والی ذات کس کی؟ اللہ رب العالمین کی، اور اگر ہٹے گی تو ہٹانے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ اب اگر میرے عقیدے کے اندر یہ بات آ جائے تو میرے اندر صبر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بھئی میں بیمار ہو گیا، کوئی بات نہیں،
اللہ شفا دے گا. بچے بیمار ہو گئے, اللہ شفا دے گا. کاروبار نہیں چل رہا ہے, اللہ شفا دے گا. کاروبار میں پریشانیاں ہیں, اللہ آسانی کرے گا. قرض بڑھ گیا ہے, اللہ آسانی کرے گا. ارے رب نے تو سورہ بقرہ میں تمہیں تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے. کتنا امتحان لیں گے؟ تھوڑا سا لیں گے, زیادہ کی طاقت نہیں ہے تمہاری. تھوڑا امتحان لیں گے. کن چیزوں کے ذریعے؟ کبھی مال کم کر کے, کبھی اولاد کم کر کے, کبھی گھر میں انتقال ہو جائے گا, کبھی کھیتیاں کم ہو جائیں گی, کبھی بارش کم ہو جائیں گی. اور ان سب کے پیچھے کیا ہے؟ بشر الصابرین. اے اللہ کے نبی آپ بشارت دے دو, صبر کرنے والوں کو بتا دو کہ جو اللہ تعالیٰ کے دیے گئے امتحانات پر صبر کرتے ہیں رب العالمین انہیں جنتیں عطا کرے گا انشاءاللہ. جنتیں دے گا, نعمتیں دے گا, آسانیاں دے گا. جس کے اندر میں توحید ہوگی وہ صبر کرے گا نا. آنے دو پریشانی, آنے دو تکلیف, آنے دو مصیبتیں, آنے دو ناراضگیاں, ہونے دو قرض, جو بھی ہو رہا ہے اگر میں حلال پر ہوں اللہ میری مدد کرے گا انشاءاللہ. تکلیفوں پر مدد کرے گا اللہ انشاءاللہ. پریشانیوں پر مدد کرے گا انشاءاللہ. حضرت ابراہیم پریشان رہے پر کبھی انہوں نے اس چیز کو ذہن کے اندر آنے دیا اللہ ہے, اللہ میری مدد کرے گا. حضرت موسیٰ پریشان ہے, پیچھے فرعون ہے, ساتھ میں بنی اسرائیل ہے, سامنے سمندر ہے, بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. جیسے آج ہمارے حالات ہیں نا, ظلم بڑھ رہا ہے, ظالم طاقتور ہے, ہٹنے کے کوئی چانس نہیں ہے, انہیں کوئی ہٹانے والا نہیں ہے, ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. حضرت موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل نے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ, موسیٰ اب کیا ہوگا؟ پیچھے فرعون کا لشکر آ گیا ہے, سامنے سمندر ہے, راستے بند ہیں, نکلنے کا ذریعہ نہیں ہے, بچانے کا ذریعہ نہیں ہے. حضرت موسیٰ نے اس وقت عقیدہ توحید کا اثر بتایا کہ جب اندر میں عقیدہ ہو تو بندہ مصیبتوں کی فکر نہیں کرتا. کیا کہا؟ اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ, ٹینشن نہیں لینا, میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ انشاءاللہ راستہ دکھائے گا. اور اللہ نے کیسے دکھایا؟ موسیٰ اپنی چھڑی کو سمندر پر مارو, جہاں راستہ نہ ہوگا اللہ وہاں راستے بنائے گا انشاءاللہ. یقین تو کرو. اللہ سورہ طلاق کے اندر کہتا ہے نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اگر اختیار کر لو اللہ راستے وہاں سے بنائے گا. بیونڈ امیجنیشن, تمہاری سوچ سے ہٹ کے, تم جہاں سوچ نہیں سکتے وہاں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے بنائے گا, رزق کے نئے دروازے کھولے گا. آج اگر تعصب کی وجہ سے تم سے کوئی کاروبار چھین لے کہو الحمدللہ, اللہ رزق کے نئے دروازے کھولے گا, اللہ نئے راستے کھولے گا. مصیبتوں میں صبر کرنا اس کو آتا ہے جس کی زندگی میں توحید ہوتی ہے, جس کی زندگی کے اندر عقیدہ ہوتا ہے, جس کی زندگی کے اندر رب العالمین پر یقین ہوتا ہے, وہ مصیبتوں پر صبر کرتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز, شجاعت اور بہادری, رب پر یقین, توکل. اللہ کی توحید ماننے والا کبھی بزدل نہیں ہوتا, بزدلی نہیں دکھاتا, کبھی خوف نہیں دکھاتا, دین کے معاملے میں ڈرتا نہیں. رب العالمین شجاعت اور بہادری دیتا ہے اس قوم کو جس قوم کے اندر توحید ہوتی ہے. اور اس کے لیے مثال دیکھو صحابہ اکرام کو. کچھ نہیں تھا, پیسہ نہیں, اسلحہ نہیں, تعداد نہیں, پر شجاعت تھی نا. ڈرتے تھے کسی سے, خوف تھا کسی کا, ڈر تھا کسی کا, انہیں کسی چیز سے ڈر ہی نہیں لگتا تھا. یہاں تک کہ جب انہیں موت سے ڈرایا جاتا تو اس پہ بھی خوش ہوتے تھے, اس موت کے بعد تو اللہ جنت دینے والا ہے, موت کا کون سا ڈر ہے. شجاعت اور بہادری آتی ہے ان میں جن کی زندگیوں میں توحید ہوتی ہے. عقیدہ توحید بندے کی زندگی کے اندر یہ اثر لاتا ہے کہ بندے کے اندر شجاعت اور بہادری آ جاتی ہے, بزدلی کا خاتمہ ہو جاتا ہے, خوف کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے نا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ خوف مت کھاؤ, بزدلی مت دکھاؤ, اللہ تمہیں اونچا کرے گا اگر تم مومن بن کر رہو گے. ایمان والوں کو اللہ اونچا کرتا ہے, ایمان والوں کو اللہ طاقت دیتا ہے, ایمان والوں کو اللہ غلبہ دیتا ہے, ایمان والوں کو اللہ ہر چیز دیتا ہے. پر شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو مومن تو بناؤ, توحید پرست تو بناؤ, عقیدہ تو مضبوط بناؤ, عقیدہ توحید کو عمل میں تو لاؤ, لا الہ الا اللہ کو زندگی میں تو لاؤ. اگر لاؤ گے رب العالمین انشاءاللہ تمہاری زندگیوں کے اندر شجاعت اور بہادری پیدا کر دے گا. ایک اور اثر ہوتا ہے, دیکھیں میں صرف ایک ایک اثر آپ کے سامنے بتا رہا ہوں, اس کی ایک ایک ہی دلیل بتا رہا ہوں, زیادہ بتاؤں گا نہ جانے کتنی بات ہوگی. ایک ایک دلیل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. توحید پرست کی زندگی میں ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑا نرم مزاج ہو جاتا ہے, مومنوں کے لیے بڑا نرم مزاج ہوتا ہے.
اور اس مسئلے میں تو ہم سب کے سب فیل ہیں. ہمارے یہاں پر اگر اپنے درمیان معاملہ ہو جائے تو پھر ہمیں کوئی روک نہیں سکتا, اور باہر بات ہو جائے تو ہم ڈرپوک بن کر پیچھے ہٹ کر واپس آ جاتے ہیں. ہم اپنی قوم کے لیے بڑے جری ہیں, بڑے بہادر ہیں, بڑے دلیر ہیں, بڑے طاقتور ہیں, جبکہ اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے وعباد الرحمن, رحمان کے بندے کون ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا, کہ جب زمین پر چلتے ہیں تو نرمی کی چال چلتے ہیں, یعنی وہ نرم ہوتے ہیں, زبانیں نرم ہوتی ہیں, بااخلاق ہوتے ہیں, باکردار ہوتے ہیں, ان کی زبانوں کے اندر سختیاں نہیں پائی جاتی, وہ سخت زبان نہیں ہوتے. اور ہماری حالت تو یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک پریوار کے اندر ایک آدمی عقیدہ توحید پر آ گیا, اب وہ دعوت دینے جائے گا, تم جہنم میں جاؤ گے, تم سب کافر ہو, تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی, تمہارا عقیدہ قبول نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین پر عقیدہ رکھنے والا کبھی سخت زبان کا استعمال نہیں کرتا, وہ نرم زبان استعمال کرتا ہے. اللہ کے نبی کی پوری زندگی اور پوری زندگی کی دعوت کا طریقہ, واقعات ابھی ماشاءاللہ میں نے بنگال کا میرا جتنا تجربہ رہا ہے, جتنے پروگرام میں آیا ہوں, یہاں پر واقعات بہت بیان ہوتے ہیں, واقعات کا بہت زیادہ سلسلہ ہوتا ہے. تو واقعات تو تقریباً آپ سارے ہی جانتے ہوں گے, پھر بھی ایک ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہیں, صحابہ بھی بیٹھے ہیں, ایک دیہاتی آیا اور پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ کرام غصے میں روکنے کے لیے گئے, مسجد میں پیشاب. یہاں تو ہمارے یہاں حالت یہ ہے کہ مسجد میں پیر آگے پیچھے ہو جائے تو نماز کے بعد جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. ذرا سی کوئی غلطی کر دے, نرمی کیا نرمی کچھ نہیں جانتے, اور اس کے بعد ہم توحید پرست ہیں, ہم عقیدے والے ہیں. عقیدہ والا کتنا نرم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے ایک شخص مسجد میں پیشاب کر رہا ہے. صحابہ روکنے گئے, اللہ کے نبی نے کہا لا تظلموا, مت روکو, کر رہا ہے کرنے دو, کمپلیٹ کرنے دو. جب تک کمپلیٹ ہو گیا, پیشاب کر لیا, اللہ کے نبی نے اپنے پاس بلایا, کہا اے میرے ساتھی, یہ مسجد اللہ کا گھر ہے, یہاں پر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. یہ پیشاب کے لیے جگہ نہیں ہے. وہ کیا کہتا ہے دیہاتی کہ اللہ کی قسم, اللہ کے نبی جیسا معلم ہی نہیں دیکھا, کیسا سکھا رہے ہیں, نہ ڈانٹا, نہ چلایا, نہ کچھ بولا, محبت سے سمجھایا. آپ کی اسی نرم زبان پر لوگ ایمان قبول کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے نا وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, اے اللہ کے نبی آپ کی زبان میں اگر سختی ہوتی, یہ سب ہٹ جاتے جو آپ کے آس پاس نظر آ رہے ہیں نا, ایک بھی نظر نہیں آتا. یہ آپ کی نرم زبان ہے کہ آپ سے لوگ محبت کرتے ہیں. ہم ہیں نا نبی کے ماننے والے, نبی کی محبت کا دعویٰ کرنے والے, آئے لو محمد کے اسٹیٹس لگانے والے. کہاں ہے وہ محبت کہ اثر ہونا چاہیے اس توحید اور عقیدے کا کہ میری زبان کے اندر نرمی پائے جائے, میرے اخلاق میں نرمی پائی جائے, میرے انداز میں نرمی پائی جائے, میری دعوت میں نرمی پائی جائے. ارے سامنے والا اگر گالی دیتا ہے, اللہ کہتا ہے قرآن میں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جاہل کے ساتھ جاہل نہیں بنتے. ایمان اور عقیدے والے جاہل کو کہتے ہیں السلام علیکم, آگے بڑھ جاتے, جاہل سے بحث نہیں کرتے, جاہل کے ساتھ جاہل نہیں بنتے, اس کے لیول پر نہیں جاتے. ایمان والا, عقیدے والا, اس کی زندگی کے اندر نرمی پائی جاتی ہے, اس کے اخلاق میں نرمی پائی جاتی ہے, اس کے اندر ایمان پایا جاتا ہے. ایک اور اثر عقیدہ توحید کا یہ ہوتا ہے کہ بندہ نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے اور گناہوں سے پیچھے ہٹتا ہے. اس کا ایگزامپل, اس کی مثال سورہ لقمان کبھی پڑھ کر دیکھنا. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں, تو سب سے پہلی وصیت کون سی کی؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, اے میرے بیٹے کبھی شرک مت کرنا, کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ, سب سے بڑا ظلم ہے. اب اس کے بعد سب کچھ سکھا رہے ہیں, ماں باپ کا حق ادا کرنا, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرنا, وامر بالمعروف, نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, منہ مت بنانا, بد اخلاق مت بننا, چلا کر باتیں مت کرنا. کیونکہ حضرت لقمان یہ بات جانتے تھے کہ اگر بندہ توحید سیکھ جائے گا تو وہ نیکی میں آگے بڑھے گا اور گناہوں سے پیچھے ہٹے گا. اب یہاں پر ہم کچھ ایگزامپل لے سکتے ہیں, گناہ سے دور اور نیکیوں کے قریب. جیسے میں ایک مثال, جو میں نے جتنا یہاں پر آپ لوگوں کو, میرا جو آبزرویشن ہے, جو میں نے دیکھا کہ آپ کے یہاں پر نشے کی عادت بہت زیادہ ہے. نشہ مطلب بیڑی, سگریٹ, تمباکو, ڈرگس, کئی قسم کا نشہ جو قوموں میں عام ہوتا جا رہا ہے, خاص طور پر نوجوانوں میں عام ہوتا جا رہا ہے. اور اس پر بھی اگر میں ایک مثال آپ کو دوں کہ ہمارے یہاں پر خاص طور پر
बीड़ी सिगरेट तंबाकू वाले अपने आप को गुनहगार नहीं मानते, उनको लगता ही नहीं कि वो नशा कर रहे हैं। क्यों? असल में हमने एक मौलवी साहब से पूछा था कि इस नशे का क्या हुक्म है, तो मौलवी साहब ने बताया था मकरू। क्या बताया था मौलवी साहब ने? मकरू है, मतलब कोई मसला नहीं है। अब मौलवी साहब जरा बताना कि मकरू किसको बोलते हैं अरबी में? मकरू वो अमल जिसे मेरा रब पसंद नहीं करता, मेरा रब को पसंद नहीं है, वो मेरा रब पसंद नहीं करता, मेरे नबी पसंद नहीं करते, उसे इस्लाम में मकरू कहा जाता है, मकरू। अच्छा मौलवी साहब एक सवाल का जवाब देना, अगर तंबाकू खा खा के सिगरेट पी पी कर मुझे कैंसर हो गया और उस कैंसर में मर गया तो मैं जहन्नम में जाऊंगा कि जन्नत में जाऊंगा? मौलवी साहब बताइए, मकरू है? मौलवी साहब कहेंगे कि देखो अगर तंबाकू खाने से कैंसर हुआ और उसमें मर गए तो ये तो खुदकुशी का अजाब है, कोई मौलवी साहब इसको हलाल नहीं कर पाएगा, खुदकुशी का अजाब है। और सारे पैकेट के पीछे लिखा है इसको इस्तेमाल करने से कैंसर होता है। कैंसर हॉस्पिटल में न जाने कितने चेहरा कटे हुए लोग घूम रहे हैं, उनको कैंसर हुआ और उसी हालत के अंदर वो मर गया। मौलवी साहब बताओ मकरू है, हलाल है या हराम है? और इन सब के बाद मैं तो एक बात कहता हूं कि अगर मेरे रब ने किसी चीज के बारे में कह दिया कि वला तुल्कू बिअयदिकुम इला तहलुका, अपने आप को बर्बादी में मत डालो, ऐसा हर अमल जो तुम्हें बर्बादी के करीब लेकर जाए उसमें अपने आप को मत डालो। क्या मेरा ईमान इतना मजबूत नहीं कि इसी महफिल में कह दूं कि आज से सिगरेट नहीं पीऊंगा इंशाअल्लाह, आज से बीड़ी बंद, आज से तंबाकू बंद, दिल कहे लालच आए चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे नबी को नापसंद मतलब मैं अमल नहीं करूंगा, मेरे रब को नापसंद मतलब मैं अमल नहीं करूंगा। अब बोलो इंशाअल्लाह। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था इंशाअल्लाह। बहुत बोलते हैं आसानी से हम, बताओ कौन यहाँ ये दावा करता है कि आज से मैं नशे से तौबा करता हूं इंशाअल्लाह? बताइए कौन हाथ उठाकर ये बोल सकता है? आज से नशा बंद, हर किस्म का नशा बंद, तंबाकू बंद, सिगरेट बंद, हर किस्म के नशे से मैं अपने आप को बचाऊंगा। इस नशे ने तुम्हें तबाह करके रख दिया है, तुम्हारे माल को तबाह करके रख दिया है, तुम्हारे घरों को तबाह करके रख दिया है, नस्लों को बर्बाद करके रख दिया है, नौजवानों को बर्बाद करके रख दिया है। यह तौहीद का असर होता है कि जब बंदा रब को रब मानता है ना तो गुनाह छोड़ने में उसे टेंशन नहीं होता है, गुनाह कितना ही बड़ा क्यों ना हो। और मिसाल देखो ना सहाबा की। हमारे यहाँ लोग कहते हैं अरे मौलवी साहब आप पीते नहीं हो तो आपको पता नहीं, छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। सहाबा शराब पीते थे, नबी ने फरमान लगाने वाले को भेजा मुनादी कर दो आज से शराब हराम है। मटके तोड़ दिए लोगों ने, ग्लास फेंक दिए हाथों से, जो पी रहे थे थूक दिया, जो पी चुके थे उंगलियां डालकर उल्टे कर दी। मेरे नबी ने कह दिया है हराम मतलब हराम। आज के बाद सहाबा शराब को इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ईमान के आने के लिए वक्त नहीं लगता, ईमान तो बस अंदर में होता है और अल्लाह का फरमान आ जाए ईमान और अमल करने का मजा आने लगता है। इस पर भी एक मिसाल अपने सामने रखो, हजरत मूसा के जादूगरों की, उस कौम के जादूगरों की, कि कुछ देर पहले बुलाया गया था कि मूसा से मुनाजरा करना है, मूसा जादूगर है, उसको हराना है, बातचीत कर रहे हैं, यहां पर पूरी डील चल रही है। अजरन इनको नानहालुल गालिबीन, फिरौन ठीक है हम मुनाजरा करने को तैयार हैं, ये सब जो तुमने बोला है करने को तैयार हैं, पर एक बात का जवाब देना, क्या अगर हम जीत जाएं हमें अजर दोगे, बदला दोगे? क्या चाहिए बदला? माल लेने के लिए आए थे, माल मिलेगा? कहा नाम बदला ठीक है हाँ वो तो दूंगा। वइन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन, अरे बदले की बात कर रहे हो, तुम्हें बादशाह का खास आदमी बना दिया जाएगा, इतना बड़ा बदला मिलेगा। देखिए कुछ वक्त पहले बदले की बात चल रही है। अब जैसे ही मूसा के सामने आए, मुनाजरा हुआ और देखा कि मूसा जादू नहीं दिखा रहे हैं, ये मौजज़ा है, ये अल्लाह की तरफ से है, ये सच्चे रसूल है, ये सच्चे नबी है। सारे के सारे सजदे में गिर गए और एक साथ कहा आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, रब्बी मूसा व हारून, हम ईमान ले आए अल्लाह रब्बुल आलमीन पर, हम ईमान ले आए मूसा के रब पर। कितना टाइम लगा ईमान आने के लिए? थोड़ी देर पहले माल मांग रहे थे, सच्चाई को देखा, ईमान कबूल कर लिया। बस इतना ही टाइम लगता है मोमिन को, इतना ही टाइम लगता है तौहीद परस्त को। 10 साल से सिगरेट पीता हूं, आज सुन लिया, आज से तौबा इंशाअल्लाह, रब मदद करेगा आपकी। हराम कमाता 10 सालों से, आज से तौबा करता हूं हराम नहीं कमाऊंगा। धोखा देता था
تھا سالوں سے اب نہیں دوں گا, جھوٹ بولتا تھا سالوں سے اب نہیں کروں گا. نیک عمل کرنے والا وہ کہ جس کے اندر میں توحید پائی جائے, اندر میں عقیدہ پایا جائے. ایسا انسان اپنے آپ کو نشے سے بچاتا ہے, ایسا انسان اپنے آپ کو رسموں سے بچاتا ہے, ایسا انسان اپنے آپ کو حرام سے بچاتا ہے, ایسا انسان خود کو حرام کاروبار سے بچاتا ہے. دیکھیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر میرا مقصد یہ تقریر کرنا نہیں ہے کہ آپ اچھا بولو گے کہ برا, کیا عمل کرو گے اور کیا عمل لے کر جاؤ گے, یہی میرے آنے کا مقصد ہے کہ آپ بھی عمل کرو اور میں بھی عمل کروں انشاءاللہ. ورنہ کوئی مقصد نہیں ہے میرے آنے کا, میرے چلانے کا, میرے بولنے کا, جب تک کہ آپ کے اور میری زندگی کے اندر عمل نہ پایا جائے. توحید کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ بندہ ذمہ دار بن جاتا ہے. دیکھیے ہم لوگ ذمہ دار بالکل نہیں ہیں. شادی کرنے کے بعد بیوی کے ذمہ دار نہیں, شادی کے پہلے ماں باپ کے ذمہ دار نہیں, ایمان قبول کر لیا اللہ کے ذمہ دار نہیں. جبکہ اللہ کے نبی نے ہمیں ارشاد فرمایا الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اللہ سب سے ان کی رسپانسبلٹیز کے بارے میں سوال کرے گا, ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کرے گا. اگر تو بیٹا ہے تو ماں باپ کے بارے میں سوال ہوگا, اگر شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں سوال ہوگا, بچے کے بارے میں سوال ہوگا, اگر بھائی ہے تو بہن کے بارے میں سوال ہوگا, اگر بہن ہے تو بھائی کے بارے میں سوال ہوگا, عورت سے بھی سوال ہوگا, مرد سے بھی سوال ہوگا. اللہ تعالی ہم سے ہماری ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھے گا. پر یہ ذمہ داری کون ادا کرے گا؟ جسے رب پر یقین ہو, عقیدہ توحید ہو, ایک اللہ پر بھروسہ ہو, ایک اللہ کی توحید کا اقرار ہو. وہ بندہ کوشش کرتا ہے کہ جب تک زندہ رہوں حق ادا کرتا رہوں. ہم وہ قوم اس نے چاہے جیسے محنت کی تجھے بڑا کیا ہے, وہ جب سوال پوچھتے ہیں تو تو کہتا ہے تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا, آپ کے کام کا معاملہ نہیں ہے, آپ کیوں سوال کرتے ہو, آپ کیوں پریشان کرتے ہو. رب نے قرآن میں جو لفظ استعمال کیا ہے اس سے چھوٹا لفظ نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ, ماں باپ کو اف تک مت کہو, اف کہنا حرام ہے. اگر یہ ناراض ہو جائیں گے نا رب ناراض ہو جائے گا, یہ راضی ہو جائیں گے نا رب راضی ہو جائے گا. سوال کرو ان سے کہ جن کے باپ نہیں ہوتے وہ باپ کے لیے کیسے تڑپتے ہیں, جن کی مائیں نہیں ہوتی وہ ماؤں کے لیے کیسے تڑپتے ہیں. آج میرے والد کو صرف 5 سال انتقال کو ہوئے, جب جس جگہ یہ بات کرتا ہوں مجھے لگتا ہے کاش میرے ساتھ یہاں پر میرے والد بیٹھے ہوتے, کیونکہ باپ ایک سایہ ہوتا ہے, اس کے رہتے آپ پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا, وہ ہر پریشانی اٹھاتا ہے آپ کے لیے, وہ بڑا کرتا ہے آپ کو. اللہ کے لیے ذمہ داری کو سمجھو کہ اللہ نے اگر تمہیں ماں باپ دیے ہیں بہت بڑی نعمت دی ہے. وہ ہو سکتا ہے جاہل ہو سکتا ہے ان پڑھ ہو سکتا ہے تمہارے جتنے نہیں سمجھتے ہو, پر وہ باپ ہے اس کا درجہ کبھی مت بھولو, وہ ماں ہے اس کا کبھی درجہ مت بھولو. توحید پرست کبھی کسی حق کی پامالی نہیں کرتا, وہ ماں باپ کا بھی حق ادا کرتا ہے, وہ اولاد کا بھی حق ادا کرتا ہے, وہ بیوی بچوں کا بھی حق ادا کرتا ہے, وہ عورت شوہر کا بھی حق ادا کرتی ہے. کیونکہ توحید ہمیں ذمہ دار بناتی ہے, توحید ہمیں ذمہ داری سیکھنے والا بناتی ہے, توحید ہماری زندگیوں کے اندر ذمہ داری کا احساس لے کر آتی ہے. بندہ مومن وہ کہ جس کی زندگی کے اندر احساس پایا جائے. ایک آخری چیز کہہ کر, چونکہ میری لمبی تقریروں کی عادت بھی نہیں ہے, صرف بنگال ہی ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر 45 منٹ سے زیادہ میں بول لیتا ہوں, باقی میں اتنی لمبی تقریر نہیں کرتا ہوں. ایک آخری پوائنٹ رکھ کر میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں کہ توحید پرست توبہ کرنے کا بڑا عادی ہوتا ہے, وہ بہت اچھے سے توبہ کرتا ہے. پتہ ہے دل جو ہے نا بہت سخت ہو چکے ہیں, دن رات گناہ کرتے ہیں ہم, غیبت, چغل خوریاں, حرام کمانا, حرام کھانا, نمازیں چھوڑنا, زکوٰۃ نہ دینا, حج عمرے نہ کرنا, اس کا دل دکھانا, اس کا دل دکھانا. پر اس کے بعد کبھی توبہ نہیں کرتے ہم لوگ, کبھی توبہ نہیں کرتے, کبھی اللہ سے معافی نہیں مانگتے. توحید پرست وہ جو اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے بول بول کر معافیاں مانگتا ہے, رب مجھے معاف کر. مثال کس کی دیکھو گے؟ مثال ان کی دیکھو گے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ تیرے اگلے پچھلے سارے معاف ہیں, یعنی تو گناہ تو کرتا ہی نہیں ہے, اگر کر بھی لیتا تو معاف. کون وہ؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پر توبہ کتنی بار کرتے تھے, کتنی بار کرتے تھے؟ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ, میں اللہ تعالیٰ سے 70 مرتبہ سے زیادہ معافی دن بھر میں مانگتا ہوں. ہم 7 بار بھی نہیں مانگتے, وہ 70 مرتبہ معافی مانگتے تھے, ہم 7 بار نہیں مانگتے. راتوں میں تہجد نفل عبادت اتنی کرتے کہ پیر سوج جاتے, تورمت قدماں, پیر سوج جاتے.
حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ آپ کے گناہ معاف، آپ کی خطائیں معاف، کیوں اپنے آپ کو اتنا تھکاتے ہو، کیوں اپنے آپ کو اتنا تھکاتے ہو؟ تو جواب دیا افلا اکون عبدا شکورا، کہ عائشہ جب میرے رب نے مجھ پر اتنا بڑا انعام کیا ہے کیا میں اس کا شکریہ ادا نہ کروں؟ ہم کرتے ہیں کبھی توبہ، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہ معاف کر، میری خطائیں معاف کر، میں نے یہ غلط کیا، میں نے یہ حرام کیا، اللہ مجھے معاف کر دے، کبھی نکلتا ہے دل سے، لیکن جب اندر میں توحید ہو نا تو بندہ معافی مانگتا ہے، بندہ معافی مانگتا ہے، بندہ توبہ کرتا ہے، روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، راتوں میں جاگتا ہے، تہجد میں اٹھتا ہے، نمازوں کے بعد کہتا ہے اللہ تو معاف نہ کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ اللہ میرے گناہ معاف کر دینا، میری خطائیں معاف کر دینا، میری لغزشیں معاف کر دینا۔ یہ توحید بندے کو توبہ کرنے والا بناتی ہے، معافی مانگنے والا بناتی ہے، رب کے آگے جھکنے والا بناتی ہے، رب سے اپنے گناہوں کا اقرار کرنے والا بناتی ہے۔ کب؟ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تو مانے، رب تو رب مانے، پیدا کرنے والے کو مانے تو صحیح کہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اگر وہ چاہے تو آنکھ دیکھنا بند کر دے، اگر وہ نہ چاہے تو کان سننا بند کر دے، اگر وہ چاہے تو یہ جتنا جسم کام کر رہا ہے یہ سارے جسم کا سسٹم وہ بدل سکتا ہے۔ پر کیا میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں؟ اللہ تو نے مجھے ناک دی، آنکھ دیا، کان دیا، ہاتھ دیا، پیر دیا، صحیح سلامت بدن دیا، میں چلتا ہوں، بولتا ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں۔ اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ بندہ توبہ کرے، روئے، گڑگڑائے، معافیا مانگے۔ جتنا بندہ توبہ کرتا ہے نا اتنا اس کا دل پاکیزہ ہوتا ہے، اس کا جسم پاکیزہ ہوتا ہے اور رب العالمین پر عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو بندہ اگر توحید پرست ہے تو اسے رو رو کر اللہ سے معافیا مانگنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ اس سے اللہ رب العالمین بندے کے گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو یقیناً معاف فرماتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اتنی دیر کی گفتگو میں کتنی باتیں ایسی ہوں گی جو آپ کے دل کو لگی، آپ کے عمل کو لگی، آپ نے عمل کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیا، پر پھر بھی میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ اگر میں بنگال اتنی دور آیا ہوں تو یقیناً کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی یہاں سے میرا بھائی، میری بہن عمل کا جذبہ ضرور لے کر جائیں گے۔ میں نے کچھ باتیں آپ کو بتائی ہیں کہ روزانہ ترجمہ قرآن پڑھیں گے۔ کون کون ایک پیج روزانہ پڑھیں گے آواز سے انشاءاللہ؟ بتائیے، سچ بتائیے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کے روز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کون کرتے ہیں نشے سے توبہ کہ اب نشے سے اپنے آپ کو بچائیں گے انشاءاللہ؟ نشے سے توبہ کریں گے، اپنے آپ کو نشے کا اپنی زندگی میں خاتمہ کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کرو گے نا آپ کی نسلوں میں ختم ہوگا، آپ کے بچوں میں ختم ہوگا، وہ آپ کے فرما بردار بنیں گے۔ جب حلال کھائیں گے نا تو خون حلال بولے گا، زبان حلال بولے گی۔ تب جب آپ انہیں حلال کھلاؤ گے۔ انہی باتوں پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اے الہی، اے مولا، اے رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، یقیناً تو ہی غفور ہے، تو ہی غفار، تو ہی رحمان ہے، تو ہی رحیم، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن، تو ہی سمیع، تو ہی بصیر، تو ہی علیم، تو ہی خبیر۔ اے اللہ رب العالمین، تو ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ زندگی کو بدلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایمان پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ ہیں ایمان کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جب بھی خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔